کیا آپ اس مقصد کو پہچاننے کی تڑپ رکھتے ہیں؟ کیا آپ اپنے ایمان سے مضبوط تعلق کو محسوس کر رہے ہیں؟ اور کیا آپ اپنی روحانی سفر کی ابتدا کر چکے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ ان طاقتور لوگوں میں سے ایک ہو سکتے ہیں جو دنیا کی مشکلات اور توجہ ہٹانے والی چیزوں کے باوجود اپنی منفرد روحانی راہ کو پہچانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم 7 واضح نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ آپ کے پاس ایک غیر معمولی روحانی تحفہ ہے۔ یہ نشانیاں محض اتفاقات نہیں ہیں، بلکہ آپ کی زندگی میں اپنے مقصد کو پہچاننے کے لیے بہت اہم ہیں۔ جب آپ انہیں سنیں گے تو یقیناً اپنے تجربات پر غور کرتے ہوئے اپنے غیر معمولی سفر کو پہچان جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی بہترین ہیں۔ تیار رہیے، کیونکہ ان نشانیوں کو سمجھنا آپ کے لیے اور آپ کے اطراف کے لوگوں کے لیے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ آئیے آج اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ آپ اپنے روحانی سفر میں کہاں کھڑے ہیں، اور کیا آپ بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے چن لیا ہے۔ نمبر 1، کیا آپ اللہ سے وفادار ہیں اور اللہ کی موجودگی کا احساس آپ کو ہر وقت رہتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ پوائنٹ آپ کے لیے ہے۔ وفادار روح ہمیشہ اللہ کی خوشنودی اور قربت کی طلب میں رہتی ہے، اور یہ وفاداری آپ کو گناہ میں گرنے سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ جانتے ہیں اللہ سے وفاداری کیا ہوتی ہے، اور وہ کیسے اللہ کی موجودگی کا احساس دلاتی رہتی ہے، اور کیسے آپ کے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب اس چھوٹی سی حدیث سے سمجھتے ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اعمال وہ ہیں جو مستقل کیے جائیں، چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ عبادت میں استقامت اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہونے کی ایک اہم علامت ہے، اور یہی اللہ کے ساتھ وفاداری ہے کہ ہم جو بھی عبادت کریں، نماز، روزہ یا اللہ کا ذکر، تو وہ مستقل ہونے چاہیے اور ہر کام سے اہم یعنی سرفہرست ہونے چاہیے۔ ہم تھوڑی ہی عبادت کریں لیکن خلوص کے ساتھ اور مستقل کریں تو اس کا بے حد اجر ہے۔ یہ دل کو پاک کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے تعلق کو بھی مضبوط کرتی ہے، اور آزمائشوں کے خلاف ایک ڈھال کے طور پر کام کرتی ہے، جس سے آپ اپنے ایمان میں مستقل رہتے ہیں۔ آپ عبادت میں سکون پاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہر نماز، ہر تلاوت اور ہر لمحہ ذکر آپ کو اللہ کی رحمت اور رہنمائی کے قریب تر لاتی ہے۔ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کے لیے عبادت صرف ایک رسم نہیں، بلکہ ایک زندگی بھر کا سفر ہے جو انہیں روحانی طور پر مستقل طور پر بلند کرتی ہے۔ یہی اصل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو روحانی زندگی کی بنیاد ہے۔ نمبر 2، ایک مومن کی زندگی میں احسان کا تصور مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رحم دل اور سخی تھے، ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور انہوں نے اپنے ماننے والوں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، لہٰذا جو لوگ چنے جاتے ہیں وہ دوسروں کی مدد کرنے کی گہری محبت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ یہ دوسروں کی مدد کرنے کی فطری خواہش اکثر ہمدردی اور مہربانی سے پیدا ہوتی ہے، جو اللہ سے جڑے دل والوں میں نظر آتی ہے۔ چاہیے صدقہ دینا ہو، مشورہ دینا ہو، یا کسی مشکل لمحے میں کسی کے ساتھ ہونا ہو، آپ فطری طور پر دوسروں کے لیے سکون اور حمایت کا ذریعہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بے لوث خدمت آپ کے روحانی تعلق کی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ یہ آپ کی خواہش کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ اسلام کی تعلیمات کو روزمرہ کی زندگی میں اپنانا چاہتے ہیں۔ آپ دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اس بات کی پہچان دنیاوی انعامات سے نہیں چلتی، بلکہ اللہ کو خوش کرنے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پر عمل کرنے کی مخلصانہ نیت سے چلتی ہے۔ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ دوسروں کی خدمت عبادت کی ایک شکل ہے، اور آپ اللہ کے انعام کے سوا کوئی معاوضہ نہیں چاہتے۔
یہ نیت کا خالص ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدی کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ نمبر 3، آزمائشیں اللہ کی طرف سے امتحان سمجھی جاتی ہیں، اور وہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اہم ہیں جن سے وہ محبت کرتا ہے اور ان پر اپنا فضل فرماتا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر نیک لوگوں پر، اور پھر ان لوگوں پر جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خود کو بہت سی آزمائشوں اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے پاتے ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کے منتخب لوگوں میں سے ہیں، اور ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ آپ کو ایک بڑے مقصد کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ آزمائشیں سزائیں نہیں ہیں بلکہ روحانی ترقی کے مواقع ہیں۔ یہ آپ کے دل کو پاک کرنے، آپ کے صبر کو مضبوط کرنے اور اللہ پر آپ کے انحصار کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ہر چیلنج جن کا آپ سامنا کرتے ہیں، چاہے وہ مالی مشکلات ہوں، ذاتی نقصان ہو یا صحت کا مسئلہ، آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور دعا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ان امتحانات کے ذریعے آپ کا ایمان صاف ہوتا ہے اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ حقیقی طاقت اللہ کی حکمت اور منصوبے پر بھروسہ کرنے میں ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنا آپ کو قیمتی سبق سکھاتا ہے۔ آپ میں استقامت، عاجزی اور دوسروں کے لیے زیادہ ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ جو ممکنہ طور پر اسی طرح کی مشکلات سے گزر رہے ہوں، بار بار آزمائشوں کا سامنا کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کی صلاحیت کو دیکھتا ہے اور آپ کو کچھ بڑا کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ان امتحانات کے ذریعے وہ آپ کو ایک مضبوط مومن بناتا ہے جو زندگی کی مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے اور پھر بھی ایمان میں ثابت قدم رہتا ہے۔ یہ استقامت آپ کو ایک اعلیٰ روحانی مقصد کے لیے منتخب لوگوں میں سے ممتاز کرتی ہے۔ نمبر 4، مشکلات کے وقت صبر ایک گہری علامت ہے کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ مشکلات کا صبر کے ساتھ سامنا کرتے ہیں تو یہ آپ کے اللہ پر اعتماد اور اس کی حکمت اور وقت پر آپ کے مضبوط ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنا کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن جن لوگوں کا روحانی رجحان ہوتا ہے ان کے لیے یہ چیلنجز اللہ کے ساتھ گہرے تعلق کے مواقع بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ صبر اندرونی قوت کو فروغ دیتا ہے۔ آپ اپنے جذبات اور رد عمل کو مینج کرنا سیکھتے ہیں، نا امیدی یا اداسی سے پرہیز کرتے ہیں۔ نفرت کے آگے جھکنے کے بجائے آپ نماز اور ذکر کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے ایمان میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ آخرکار مشکلات کے دوران صبر آپ کے اللہ کے منتخب لوگوں میں سے ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ یہ ایک ایسے دل کی عکاسی کرتی ہے جو ایمان میں جڑا ہوا ہے، اللہ کی رحمت اور انصاف پر پوری اعتماد کے ساتھ۔ نمبر 5، ایک بہت ہی خوبصورت صفحہ ہے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی زندگی کا، اور وہ ہے واضح روحانی بصیرت۔ یہ اندرونی رہنمائی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں منعکس ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بصیرت اکثر امن یا بے چینی کے ایک مضبوط احساس کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ جب آپ کچھ اعمال یا صورتحال پر غور کرتے ہیں، اگر کچھ اسلامی تعلیمات کے مطابق صحیح محسوس ہوتا ہے تو آپ کو سکون اور اعتماد کا احساس ہوتا ہے۔ دوسری طرف اگر کچھ آپ کے روحانی اصولوں کے خلاف جاتا ہے تو آپ کو اندرونی بے چینی محسوس ہوتی ہے جو آپ کو اپنے انتخاب پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ بلند شعور آپ کو اللہ کی طرف سے ملنے والے لطیف اشاروں کو پہچاننے میں بھی مدد دیتا ہے، جیسے آپ کی دعاؤں کے نتائج یا آپ کی زندگی میں ہونے والے واقعات جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ صحیح راستے پر ہیں۔ آپ کا روحانی بصیرت
वक्त के साथ साथ अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को इबादत, दुआ और गौर और फिक्र के जरिए गहरा करने के साथ तेज होती जाती है। ये अंदरूनी रहनुमाई एक ताकतवर इशारा है कि आप मुंतखब लोगों में से हैं जो अल्लाह की तरफ से खास तौर पर एक बड़े मकसद को पूरा करने के लिए पसंद किए गए हैं। नंबर 6, अगर आपके अंदर इल्म हासिल करने की शदीद प्यास है, खास तौर पर दीन के इल्म की, तो ये इस बात की अलामत है कि आप मुंतखब लोगों में से हैं, क्योंकि ये सच्चाई और समझबूझ की तलाश दुनियावी ख्वाहिशात से नहीं बल्कि अल्लाह के करीब होने की गहरी रूहानी ख्वाहिश से पैदा होती है। ये ख्वाहिश की किस्म है जो आपको कुरान, हदीस या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा की जिंदगियों के जरिए इस्लामी तालीमात के बारे में मजीद जानने पर मजबूर करती है। ये इल्म की ख्वाहिश महज इल्मी नहीं है, ये आपकी जिंदगी को मुतासिर करती है, आपके अमाल और फैसलों को शक्ल देती है। आप जो इल्म हासिल करते हैं वो फ़ख्र या इल्मी बरतरी के लिए नहीं बल्कि हिकमत हासिल करने, बेहतर मुसलमान बनने और दूसरों की मदद करने के लिए हासिल करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। इल्म की तरफ माइल होता है तो ये अल्लाह के फजल की अलामत है, क्योंकि इल्म के जरिए ही हकीकी ईमान और समझ बूझ हासिल होती है। इल्म की मुस्तकिल तलाश अक्सर आपको आजिज़ी की तरफ ले जाती है। जितना ज़्यादा आप सीखते हैं उतना ही आपको अल्लाह की हिकमत की वसायत और अपनी कम इल्मी का एहसास होता है। ये आपको रूहानी तौर पर बढ़ने और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को गहरा करने की तरगीब देता है। ये इल्म की ख्वाहिश आपको दूसरों के साथ अपने इल्म को बांटने की भी तरगीब देती है। ये फ़र्ज को पूरा करती है। इस तरह मुंतखब लोग दूसरों के लिए रोशनी के मीनार बन जाते हैं, इन्हें सच्चाई और सीधे रास्ते की तरफ गामजन करते हैं। नंबर 7, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत में बाहिमी इत्तेहसाल को यूं बयान किया, मोमिनीन की मिसाल उनकी बाहिमी मोहब्बत, हमदर्दी और हमदिली में एक जिस्म की तरह है। जब उसका एक हिस्सा दर्द महसूस करता है तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। यानी अल्लाह के चुने हुए लोग दूसरों की फलाह व बहबूद में मुस्बत तौर पर हिस्सा डालने के लिए आगे आगे रहते हैं। इनमें मुआशरती जिम्मेदारी का मजबूत एहसास होता है, चाहे ये आपका वक्त देने, खैराती मकासद के लिए अतियात देने या सिर्फ एक अच्छे हमसाया होने की सूरत में हो। आप माशरे में अपना किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अफराद को मुतासिर करे या वसी तर मुआशरत को। ये मुआशरती नुक्ता नज़र उम्मत में इत्तेहाद और हमदर्दी को फ़रोग़ देता है। आपको अखलाकी फ़र्ज महसूस होता है कि जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है, चाहे वो माली मुश्किलात या जज्बाती परेशानी का शिकार हों, उनकी मदद करें। ये इल्तिज़ाम सिर्फ हमदर्दी से आगे बढ़कर है, ये आपके ईमान और इस्लाम की तालीमात में जड़ पकड़े हुए एक अमली पुकार है। जैसे हम अख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं, याद रखें कि इन 7 इलामात को पहचानना आपके ईमान की शुरुआत है। अपने खुसूसी तोहफ़ात को कबूल करें और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ में नमू पैदा करते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा ये मोहब्बतों भरा सिलसिला चलता रहे। आइए एक खूबसूरत दुआ के साथ इख्तिताम करें। प्यारे अल्लाह पाक हमें क़ुव्वत दे, हमारे ईमान को मजबूत कर और हमें इस ज़िंदगी में हमारा मकसद पूरा करने की रहनुमाई फरमा। आमीन। आज की वीडियो से मुताल्लिक़ अपनी दुआएं या तजुर्बात नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपकी बसीरतें हमारी सोसाइटी में दूसरों को तहरीक दे सकती हैं। हमारे चैनल का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत सारी बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।